حمدی سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 19ویں پارے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعۃ مبارک میں موضوع ہے اسلام میں عاجزی کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں عاجزی کا بیان ہے، ہمبلنس، اسے خاکساری بھی کہتے ہیں، اسے انکساری بھی کہتے ہیں۔ کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اس کا مقام عاجزی کا، عجز و انکساری کا، خاکساری کا بارگاہ الہی میں بہت بڑا ہے، بہت بلند مرتبہ ہے۔ ہر ایک پہچان نہیں سکتا، ہر ایک جان نہیں سکتا، اور ہر ایک اس مقام پر پہنچ نہیں سکتا۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک ایسی تعلیم جو عبادت کا درجہ رکھتی، عام طور پر لوگ اس سے بے پرواہ ہیں یا ناواقف ہیں یا اس طرف آنا نہیں چاہتے۔ جس کا کوئی مقام یا مرتبہ نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جس کا کوئی دنیاوی مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کہ اسلام کی تعلیمات میں سے عاجزی، خاکساری، انکساری کے مقام اور مرتبے سے لا علم ہے۔ حالانکہ یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی اور رسول سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کے بعد نبی اور رسول مقرب ترین بندہ ہے اور افضل ترین بندہ ہے بارگاہ الہی میں، ہر لحاظ سے، علم کے، عرفان کے، عمل کے اور تقوی کے مراتب میں افضل ہے، افضل ترین ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے اس کو بھی عاجزی کا حکم بھی دیا اور پیغام دیا کہ سب تک پہنچاؤ اس پیغام کو۔ اے نبی رسول، آپ اپنے کردار، اپنی گفتار کے ذریعے پھیلاؤ۔ تو نبیوں اور رسولوں نے اپنے خطبات میں، تقاریر میں، گفتگو میں بھی عاجزی کا درس دیا، اور خود اپنے کردار سے ثابت کیا کہ دین اسلام عاجزی سکھاتا ہے، اور عاجزی بہت ساری برائیوں کی روک تھام کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد کا سد باب عاجزی سے ہو سکتا ہے، انکساری سے ہو سکتا ہے، خاکساری سے ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلے قرآن مجید کی طرف آئیے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے،
مگر اس کے جو صفاتی نام ہیں اسماء الحسنہ، اس میں سے ایک نام جو بہت زیادہ مستعمل ہے اور بہت افضل ہے وہ رحمان ہے۔ رحمان، رحم والا۔ اب رحم میں بھی عاجزی ہے، جس میں عاجزی ہوگی وہی رحم کرے گا۔ بندوں میں سے جس میں انکساری کا پہلو ہوگا وہ رحم والا ہوگا، ورنہ اس کی ضد کیا ہے؟ سنگ دل۔ رحم دل کی ضد سنگ دل، تو سنگ دل کے اندر عاجزی کہاں ہوگی؟ عاجزی تو رحم دلی میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے شان بیان فرمائی اپنے خاص بندوں کی، نیک بندوں کی، ہر ایک کی نہیں، کیونکہ ہر ایک اس مقام پر نہیں جاتا۔ جانا چاہیے مگر جاتا نہیں، اس راستے پر چلنا چاہیے مگر چلتا نہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا میرے بندے ہیں ایسے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، کہ دنیا میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ برے ہی برے ہیں اچھے کوئی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک بروں کے ساتھ ساتھ اچھے رہیں گے، جب اچھے نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ جیسے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جب زمین پر کوئی اللہ 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 کہنے والا باقی نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو بروں کے ساتھ اچھے بھی چلیں گے۔ اچھوں کی پہچان جو اللہ نے بتائی یہاں اس آیت کریمہ میں، وہ یہ بتائی کہ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہیں کہ زمین پر تواضع، عاجزی سے چلتے ہیں۔ چلنا تو زمین پر ہی ہوتا ہے نا، بندہ آسمان پر تھوڑی چلتا ہے۔ آسمان پر تو جہاز اڑتا ہے، بندے تو زمین پر چلتے ہیں، سواریاں بھی زمین پر چلتی ہیں۔ تو بندے کا کام زمین پر چلنا ہے۔ اب زمین پر چلنا، اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک چلنا ایسا ہو جو متکبرانہ ہو، غرور والا، دبدبے والا، فرعون والا، نمرود والا، ایک چلنا ایسا ہو۔ اور ایک چلنا ایسا ہے جو نبیوں والا، رسولوں والا، ولیوں والا، عاجزی والا، انکساری والا۔ تو فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی تفسیر لکھی ہے۔ یعنی کنز الایمان میں تفسیر خزائن العرفان، وہ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی ہے جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں کیا لکھا، ان کی زبانی آپ سنو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ فرماتے ہیں کہ اطمینان و وقار کے ساتھ متواضعانہ شان سے، یعنی یہ جو چلتے ہیں وہ لوگ زمین پر اطمینان اور وقار کے ساتھ متواضعانہ تواضع، اور تواضع کہتے ہیں عاجزی کو عربی میں،
تواضع. ایک تواضع ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خاطر تواضع، مہمانداری، دعوت، خاطر تواضع، وہ تواضع ہے، یہ تواضع ہے، عجز و انکساری. تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں جن کی تعریف اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے تعریف، بندے ان کی تعریف کریں کہ نہ کریں چھوڑو اس بات کو، اللہ ان کی تعریف یوں کر رہا ہے کہ اطمینان اور وقار کے ساتھ متواضعانہ شان سے، نہ کہ متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکاتے، پاؤں زور سے مارتے، اتراتے کہ یہ متکبرین کی شان ہے اور شرع نے اس کو منع فرمایا. یہ ان کی عبارت بتائی میں نے آپ کو. اب غور کر لیں آپ اس پر کیا فرما رہے ہیں. یہ بندے جو زمین پر چلتے ہیں جن کی تعریف اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اطمینان و وقار کے ساتھ متواضعانہ شان سے، عاجزانہ طریقے پر چلتے ہیں. ان کی چال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عاجزی والے ہیں. فرمایا متکبرانہ طریقے پر نہیں کہ جوتے کھٹکاتے، پاؤں زور سے مارتے، اتراتے کہ یہ متکبرین کی شان ہے، اور شرع نے اس کو منع فرمایا. شریعت نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ کوئی ایسا چلے کہ جو عام چال سے ہٹ کر ہو، اکڑ کر، جان بوجھ کر. اب کسی کی چال اگر ایسی ہے کہ وہ خود سے بناتا نہیں ہے ایسی، لیکن چلنے میں ہر ایک کی چال الگ الگ ہوتی ہے نا. سب بندوں کی چال، چلنے کا اسٹائل ایک جیسا نہیں ہو سکتا، خود بخود الگ ہوتا ہے. جیسے شکلیں الگ ہوتی ہیں ایسے چلنے میں ان کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ وہ خود سے اپنی چال ایسی نہیں بناتے کہ پتہ چلے کہ کوئی پہلوان آ رہا ہے، کوئی اکڑفو آ رہا ہے، کوئی بڑا روب و دبدبے والا آ رہا ہے. نہیں، پرہیز کرتے ہیں اس سے. وہ اللہ والوں کی شان بھی ایسی ہے نا، یہ انہی کی تو شان بیان ہو رہی. علم بھی ہوتا ہے ان کے پاس، عمل بھی ہوتا ہے ان کے پاس، معرفت بھی ہوتی ہے ان کے پاس، مگر ان کی چال، ان کا چلنا عاجزی والا ہوتا ہے. اور یہاں چلنے سے مراد صرف چلنا ہی نہیں ہے، زمین پر رہنا، زمین پر موو کرنا، زندگی میں زندگی گزارنا جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی زندگی جو گزرتی ہے وہ عاجزی کے ساتھ گزرتی ہے، اکڑ کے ساتھ نہیں گزرتی. وہ تو اکڑ والے کے سامنے بھی نرم ہوتے ہیں، جن کی اکڑ ہے وہ اکڑ ان کو مبارک. یہ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اور زمین پر نرمی، عاجزی، فروتنی، انکساری، خاکساری، اس کو اختیار کرتے ہیں. یہ موضوع جو میں نے آج لیا ہے اسی لیے لیا ہے کہ عام طور پر لوگ اس طرف توجہ کم کرتے ہیں. جس کو اللہ نے کوئی دولت دے دی، شہرت دے دی، عزت دے دی، سیاست دے دی، حکومت دے دی، بادشاہت دے دی، وہ دوسرے کو کچھ سمجھتا نہیں. عاجزی یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے. حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بہت بڑے شاعر ہیں، صوفی شاعر،
صوفی بزرگ جن کی ربائی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ آپ سنتے رہتے ہو نا. وہ مرید ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں. شیخ سعدی سہروردی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دریا کے سفر میں تھا اور دریا کا سفر ہو رہا تھا کشتی میں. تو میرے پیر و مرشد نے مجھ کو کہا ہے سعدی نصیحت یاد رکھنا. کیا؟ خود کو کسی دوسرے سے برتر نہ سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. دو جملے ہیں، دو جملے، مگر سونے میں تولنے کے قابل ہیں. پیر و مرشد نے اپنے مرید کو یہ فرمایا، اور مرید بھی شیخ سعدی کے جیسا جو بارگاہ رسالت میں حضوری کا شرف رکھنے والا، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیدار کراتے رہے ہیں، ان کو ان کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین عمر سہروردی یہ فرما رہے ہیں. اب کوئی کہے کہ یہ تو دو جملے ہیں خالی. ارے دو جملے نہیں ہیں، بہت کام کی بات ہے. ان دو جملوں کے اندر زندگی ہے، ان دو جملوں کے اندر خیر و عافیت ہے، ان دو جملوں کے اندر مغفرت ہے. کیا فرمایا سعدی؟ یہ نصیحت یاد رکھنا، خود کو دوسرے سے برتر نہ سمجھنا یعنی بڑا، اور دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. ہاں تو معلوم ہوا کہ یہ عاجزی ہے کہ کچھ بھی اللہ نے آپ کو بنا دیا، شکر ہے اللہ کا. علم دے دیا، عمل دے دیا، عرفان دے دیا، معرفت دے دی، عزت دے دی، شوکت دے دی، دولت دے دی، سیاست دے دی، حکومت دے دی، سلطنت دے دی، کچھ بھی دے دیا اللہ نے، مگر اپنے آپ کو خاکساری میں رکھو، عاجزی میں رکھو. یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ رسولوں کا شیوا ہے، یہ ولیوں کا شیوا ہے، یہ اللہ والوں کا شیوا ہے. اس میں نجات ہے، اس میں نجات ہے. اب آپ دیکھیں کیا فرمایا اللہ نے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. معلوم ہوا کہ آہستہ چلنے سے مراد عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، انکساری کے ساتھ رہنا ہے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے. یہ دنیا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی دن کبھی رات، کبھی اچھائی کبھی برائی، اور دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی غم کبھی خوشی. مگر عاجزی وہ صفت ہے جو برقرار رہنی چاہیے مرتے دم تک، مرتے دم تک. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی ہے اس مسجد کے، جن کا مزار اقدس باہر موجود ہے، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گناہگار آنکھوں سے. تو ان کے انتقال سے کچھ وقت پہلے میں موجود تھا. یہ میری دیکھی ہوئی بات، سنی ہوئی بات، میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ ڈاکٹر تھے، بہت اچھے ڈاکٹر تھے، وہ ماہر امراض قلب تھے، کراچی کے مشہور ڈاکٹر تھے. ان کے والد بھی مرید تھے. تو وہ آئے میرے جد امجد کی عیادت کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ علاج بھی کرتے تھے.
تو میرے جد امجد بستر پر بیٹھے ہوئے تھے اور سانس کا عارضہ تھا، سانس کا تکلیف تھی سانس میں. سننے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. موضوع ہے عاجزی، اور عاجزی کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں تو ریلیونٹ بات بتا رہا ہوں. سانس میں تکلیف ہو رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے آپ، تو ڈاکٹر نے دیکھ کر یہ کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ ان کے بستر پر کچھ تکیے رکھ دیں اور وہ تکیے ان کے پیشانی تک آ جائیں تاکہ سر ان کا جھکا ہوا نہ ہو، کیونکہ سر جو ان کا بہت جھک رہا ہے. تو میرے جد امجد نے اس وقت یہ فرمایا، بابا، یہ الفاظ، بابا سر کا جھکا ہوا رہنا ہی بہتر ہے. بخدا میں عینی شاہد ہوں، میں نے حضرت کے ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو. وہ تو کچھ اور معنوں میں بات کر رہے ہیں ڈاکٹر، مگر آپ کچھ اور معنوں میں بتا رہے ہیں. یعنی آخری وقتوں میں بھی یہ درس اور یہ سبق دے رہے ہیں کہ عاجزی کس چیز کا نام ہے، اس کو اپنانا ہے. تو فرمایا بابا سر کا جھکا ہوا رہنا ہی بہتر ہے. خاکساری کا مقام بہت بلند ہے، یہ تو اللہ والوں سے پوچھنا چاہیے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھنا چاہیے، تو بندے کے اندر خاکساری آئے گی. جب تک بندہ کسی ایسے کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ کرے جو خود عاجزی والا ہو، خاکساری والا ہو، انکساری والا ہو، بہت مشکل ہے کہ وہ دنیا کے اکڑپن سے بچے، دنیا کی مغروری سے بچے، غرور سے بچے، تکبر سے بچے. بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں. دنیا اپنا رنگ دکھاتی ہے، ٹھیک ہے نا. 4 پیسے جس کے پاس آ جائیں وہ دوسرے کو دیکھتا نہیں، کچھ سمجھتا نہیں. ایسا عام طور پر ہوتا ہے. میرے خاندان کے صوفی بزرگ، میرے خاندان کے تمام مشائخ نے عاجزی کا درس دیا اپنے اپنے کلام میں، کتابوں میں، نثر میں، نظم میں، یہ سکھایا ہے. اگر ہم ان کی تعلیم نہ لیں تو پھر ہم کیسی اولاد ہیں؟ تو میرے خاندان کے بزرگ صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ شعر میں فرمایا، غنی یہ خاک ساری لے اڑے گی عرش پر تجھ کو، جگہ زیر زمیں پائی ہے اونچے بام والوں نے. کہ یہ جو خاکساری ہے نا، یہ اختیار کرو، یہ تم کو عرش پر پہنچائے گی، اللہ کے پاس مقام دلائے گی. جو لوگ خاکسار ہیں، خاکسار کا مطلب یہی ہے خاک والے، ان کا مقام اونچا ہی رہتا ہے چاہے وہ زیر زمین میں دفن ہو، منو مٹی تلے دفن ہوں گے، مگر مقام بارگاہ الہی میں ان کا بلند و بالا ہوگا. دیکھیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں گئے، مسجد نبوی میں، اور مٹی میں لیٹ گئے، خاک پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں گھر گئے. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ علی تو مسجد میں گئے. آپ مسجد میں آ گئے حضور، دیکھا حضرت علی خاک پر لیٹے ہوئے، چادر جسم سے ہٹی ہوئی ہے، مٹی جسم کو لگ رہی ہے. علی کا مقام دیکھیں آپ کیسا ہے اللہ کی بارگاہ میں. مقام مرتبہ تو ایسا ہے کہ آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں، رکاب میں ایک پیر ڈالتے ہیں اور دوسرے رکاب میں دوسرا پیر ڈالتے ہیں تو قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں. اس واقعے کو ایک عالم نے کسی کے سامنے جب بیان کیا تو اس نے اپنے معصومانہ طور پر یہ سوال کیا کہ حضرت کیا ایسا ممکن ہے
کہ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے ایک رکاب میں کوئی پیر ڈالے قرآن شروع کرے اور دوسرے رکاب میں پیر ڈالے تو قرآن ختم کر لے. فرمایا علی کے جیسا ہو تو ممکن ہے, تمہارے جیسے کے لیے تھوڑی ہے. علی کے جیسا ہو, رب کرم اللہ وجہ کرے. تو میں کیا بتا رہا ہوں, وقت بڑا کم ہے. حضرت علی کو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خاک پر لیٹے ہوئے, تو فرمایا قم یا ابا تراب, اٹھو اے خاک والے, اٹھو اے مٹی والے. اب حضرت علی کو اٹھا تو دیا, اب ساری زندگی حضرت علی یہ فرماتے رہے کہ میرے القاب تو بہت سے ہیں جو حضور نے مجھ کو دیے ہوئے ہیں, اسد اللہ بھی ہے, مرتضیٰ بھی ہے, حیدر بھی ہے, کرار بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر جو مٹی والے مجھے فرمایا مجھے پسند ہے بہت. مجھے جو خاک والے کہہ کر اٹھایا نا حضور نے, یہ پسند ہے. کیوں؟ کہ حضرت علی کو یہ معلوم تھا کہ یہ خاک, اسی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب دیکھو نا بندہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. جن کس سے بنے؟ آگ سے. فرشتے کس سے بنے؟ نور سے. اور انسان کس سے بنا ہے؟ خاک سے, مٹی سے. تو جب مٹی سے بنا ہے تو مٹی کی جو صفات ہیں نا, خاک کی صفات, وہ بندے کے اندر نہ آئے تو بندہ کیسا, وہ بندہ کیسا ہوگا پھر جس کے اندر وہ صفات ہی نہ آئے, جس سے اللہ نے اس کو پیدا کیا, جس سے اللہ نے اس کو بنایا, وجود بخشا, اسی کی صفت اس کے اندر نہیں ہے. حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ بندے کے اندر چند صفات ایسی ہونی چاہیے تب وہ فقیر بن سکتا ہے, نہیں تو فقیر نہیں ہوگا, یعنی اللہ والا نہیں ہوگا. کیا؟ سورج کی صفت ہو کہ سورج سب کو روشنی دیتا ہے, مسلم ہو کہ غیر مسلم, انسان ہو کہ جانور, سب کو روشنی دیتا ہے اپنی. لے لو بھائی, لے لو, ہے نا, اٹھا لو فائدہ. سورج. پانی کی صفت بندے میں ہو کہ پانی سب کو سیراب کرتا ہے, مسلموں کے غیر مسلم, انسانوں کے جانور, کہتا ہے پی لو, پیٹ بھرو اپنا. اور تیسرے فرمایا خاک, مٹی کی صفت کہ وہ سب کے عیب کو چھپا لیتی ہے. بدبو ہو مٹی ڈال دو بند ہو جائے گی, آگ ہو مٹی ڈال دو بجھ جائے گی. تو مٹی جو ہے وہ انسان کے عیبوں کو چھپانے والی ہے. خاک, اسی سے خاکساری ہے. خاکساری, عاجزی, انکساری. تو یہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھی سورۃ الفرقان کی, یہ تو قرآن کی پڑھی نا. اس سلسلے میں مشکات شریف کی ایک حدیث پاک آپ سن لیجئے, وقت کم ہوتا ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. قال وهو علی المنبر, اور وہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر بن خطاب اپنے عہد خلافت میں. یا ایھا الناس توادعوا, انہوں نے کہا اے لوگو عاجزی اختیار کرو, تواضع اختیار کرو. عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ امیر المومنین اپنے خطبے میں دوسرے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے آپ کی طرح لوگ مسجد میں, ان سے فرما رہے ممبر پر کھڑے ہو کر ایھا الناس توادعوا, اے لوگو خاکساری اختیار کرو, تواضع اختیار کرو, عاجزی اختیار کرو. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول, وہ یہ فرما رہے تھے
من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ کہے، سوال کرے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی کا مظاہرہ کیا اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں جو عاجز ہوتا ہے اسی کو لوگ دباتے ہیں، جیسے کمزور کو طاقتور دباتا ہے، غریب کو مالدار دباتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوال کرے تو بھائی اس کا جواب ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو فرمایا حدیث پاک میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو بلند مرتبہ دیں یا نہ دیں اللہ اس کو بلند کرتا ہے اپنی بارگاہ میں۔ اب بتاؤ اللہ کی بارگاہ بڑی ہے یا لوگوں کی دنیا؟ یعنی اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو بلندی کی نظر سے دیکھتا ہے، بلند مقام عطا فرما دیتا ہے اپنی بارگاہ میں کہ آجا میرے پاس، تیری جگہ میرے پاس ہے، تو میرا ہے میں تیرا ہوں، کیونکہ تو عاجزی والا ہے، تو انکساری والا ہے۔ بھئی اکڑ اور غرور یہ تو فرعون کی خصلت ہے نا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر ہے، میرے جد امجد نے بھی ایک مرتبہ یہ شعر پڑھا، نفس انسان کم طرز فرعون نیست، کہ جو انسان کا نفس ہے یہ فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نام تو فرعون نہیں ہے، جو فرعون کی نسل سے بھی نہیں ہے، مگر فرعون کی جیسی عادتیں خصلتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا آپ کہو گے یہ دوسرا فرعون ہے؟ یہ بھی فرعون ہے کوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا فرعون کہ اپنے آپ کو خدا بناتا تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ قرآن میں ہے نا یہ بات، تو فرعون کا ذکر قرآن میں ہے۔ مولانا روم نے کیا فرمایا، نفس انسان کم طرز فرعون نیست لیک اورعون ایرعون نیست، فرمایا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرعون کے پاس تو بادشاہت تھی، اس کے پاس تو اس کی بادشاہت نے اس کو اکڑ کر دیا تھا، اکڑ والا بنا دیا تھا، مغرور بنا دیا تھا اور بدبخت اس کو بنا دیا۔ اس کے پاس ساز و سامان دنیا کا تھا نا۔ فرمایا لیک اورعون ایرعون نیست، فرمایا اس کے پاس تو مدد تھی، اس کے پاس کوئی مدد ہی نہیں ہے، پھر بھی یہ اکڑتا ہے انسان۔ یعنی یہ تو نہ بادشاہ ہے نہ کوئی اور ہے کہ جس کے پر یہ اکڑ کرے۔ رات دن بزرگان دین فرماتے ہیں ہم اپنے پیٹ کے اندر تو غلاظت لے کر گھومتے رہتے ہیں رات دن، اوپر سے ہمارا ٹپ ٹاپ ہے، اوپر سے ہم جگمگ جگمگ کرنا چاہتے ہیں، اندر ہمارے کیڑے بھرے ہوئے۔ بشر کا جسم ہے کیا ہے؟ گودام کیڑوں کا۔ میرے خاندانی بزرگ کا یہ کلام ہے، اس کا مصرع بتایا میں نے کہ بشر کا جسم جو ہے کیڑوں کا گودام ہے، کہ کاٹو تو اندر سے کیڑے نکلیں گے۔ تو کس چیز پر فخر، کس بات پر اترانا، کس بات پر ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایسا بنا کر پیش کریں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں؟ غلط ہے۔ اسلام کی تعلیم عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے۔ تو یہ آپ نے حدیث پاک بھی سن لی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ میرے خاندان کے بزرگ اور مشائخ ایسے گزرے جنہوں نے خاکساری کا درس دیا، عاجزی کا درس دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیثوں سے بھی یہ باتیں ملتی ہیں ہمیں کہ عاجزی اختیار کرو، خاکساری اختیار کرو، نبیوں کا شیوا، ولیوں کا شیوا، ٹھیک ہے۔ میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ نے کلام میں فرمایا، میں بہت ہی خوش ہوں یا رب، میں بہت ہی خوش ہوں یا رب، تیرے خاص بندہ پن میں، میں بہت ہی خوش ہوں یا رب،
تیرے خاص بندہ پن میں ہے عجب ہی لطف دل کو، ہے عجب ہی لطف دل کو تیری عشق اور لگن میں۔ یہ ہے بزرگوں کی تعلیم جو ہم کو عاجزی کی طرف لگا رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹھو اللہ والوں کے پاس، ان سے سیکھو، ان سے کچھ پڑھو، ان سے کچھ سنو تاکہ زندگی سنورے، ورنہ مر جائیں گے یوں ہی جب موت آئے گی تو جیسے بھی آئے گی۔ لیکن موت ہو تو پھر عاجزی والی ہو نا، خاکساری والی۔ جو مثالیں میں نے بتائیں آپ کو تقریر کے دوران میں، بڑی اہم مثالیں بتائی میں نے۔ میں بہت ہی خوش ہوں یا رب تیرے خاص بندہ پن میں۔ خدا بننا ہے آسان، بندہ بننا ہی تو مشکل ہے۔ تو خدا بننے کو تو ہر کوئی تیار رہتا ہے، میں ایسا ہوں، تم کون ہو، میں ویسا ہوں، تمہاری کیا حیثیت۔ ارے یہ تو بہت آسان بات ہے کہنا، یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ میں تو ایک عاجز بندہ ہوں۔ دیکھو جتنے اللہ والے گزرے ہیں نا، اللہ نے ان کو علم دیا، عمل دیا، معرفت دی، عرفان دیا، مگر جب ان سے پوچھو تو کہتے فقیر گناہگار۔ یہ جھوٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ تواضع ہے۔ تواضع کو ہم جھوٹ نہیں کہتے کیونکہ یہ ان کی خاکساری ہے، یہ ان کی کسر نفسی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ میں بہت ہی خوش ہوں یا رب تیرے خاص بندہ پن میں ہے عجب ہی لطف دل کو تیرے عشق اور لگن میں۔ یہ ہے ناز تجھ کو زیبا، بے نیازی تجھ کو شایاں۔ یہ ناز تو ہے اللہ تجھ کو زیبا ہے، تو ہے فخر والا، تو ہے بڑائی والا، تو ہے کبر والا، میں تو عاجز بندہ ہوں۔ ابھی میرا کوئی سانس میری بند ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کہاں ہوں، ہے نا۔ یہ ہے ناز تجھ کو زیبا، بے نیازی تجھ کو شایاں، ہے سرے نیاز میرا، ہے سرے نیاز میں تیرے سجدے میں چرن میں، ہے سرے نیاز میرا تیرے سجدے میں چرن میں۔ جیے بندہ بن کے یا رب، مرے بندہ بن کے یا رب۔ یہ جینا اور یہ ہے مرنا اللہ والوں کے نزدیک، بندہ بن کے جینا اور بندہ بن کے مرنا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مرتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے، جانور بھی تو مرتے ہیں۔ جیے بندہ بن کے یا رب، مرے بندہ بن کے یا رب، ملے جا غنی کو آخر، رحمت اللہ علیہ، ملے جا غنی کو آخر کہیں ذل پنجتن میں۔ جگہ مل جائے کہیں غنی کو پنجتن کے سائے میں۔ جیے بندہ بن کے یا رب، مرے بندہ بن کے یا رب، ملے جا غنی کو یا رب، ملے جا غنی کو آخر کہیں ذل پنجتن میں۔ اللہ تعالی ہم کو عاجزی خاکساری کی نعمت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔